الحمدللہ کفا سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا۔ اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ میں بیان فرما رہا ہے کہ بے شک اللہ رب العالمین شرک کو معاف کرنے والا نہیں ہے۔ شرک کے علاوہ اللہ رب العالمین دوسرے گناہوں کو چاہے گا تو معاف کر دے گا، اور جو لوگ اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرتے ہیں وہ بہت دور کی گمراہی میں چلے گئے۔ شرک اللہ رب العالمین کی عبادت میں، اللہ رب العالمین کی الوہیت میں، اللہ رب العالمین کی ربوبیت میں کسی کو شریک کرنا، یہ شرک کہلاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کا انکار کر دینا مطلق طور پر یہ کفر کہلاتا ہے۔ تو جو کافر ہوں یا چاہے مشرک ہوں، اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو بخشنے والا نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں دو ٹوک فیصلہ سنا دیا ہے، اور یہ بھی اللہ رب العالمین کے احسان میں سے ایک احسان ہے کہ اس نے معاملات کو واضح کر دیا ہے، کھول کر کے رکھ دیا ہے کہ دیکھو تمہارے پاس اگر دوسرے گناہ ہوں گے تو میں اسے معاف کر دوں گا، لیکن تم شرک کر کے آؤ گے، کفر کر کے آؤ گے تو میں معاف کرنے والا نہیں ہوں۔ بعد میں یہ مت کہنا کہ مجھے معلوم نہیں تھا اے اللہ مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ تو شرک کرنے والے کو معاف نہیں کرے گا، اے اللہ مجھے معلوم نہیں تھا تو کفر کرنے والے کو معاف نہیں کرے گا۔ یہ بہانے بازی چلنے والی نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے کلام پاک کو نازل کر دیا، اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا دیا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد چونکہ کوئی نبی آنے والا نہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے ایک ایسا معجزہ دے دیا جو قیامت کی صبح تک زندہ جاوید معجزہ ہوگا۔ وہ معجزہ کیا ہے؟ کلام پاک۔ اب نبوت چونکہ ختم ہو چکی ہے، رسالت ختم ہو چکی ہے، یہ کلام پاک ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے، اس کے ذریعے سے تم رہنمائی حاصل کر سکتے ہو، اس کے ذریعے سے رہنمائی حاصل کرنا چاہتے ہو کر سکتے ہو، کیونکہ اس میں اللہ رب العالمین نے کلام پاک میں ہر ایک چیز کو کھول کھول کر کے بیان کر دیا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ احسان کیا بتلا کر کے کہ میں شرک کرنے والے کو معاف کرنے والا نہیں ہوں۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے آگے چل کر کے فرمایا وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا وَعْدَ اللَّهِ حَقًّا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا۔ اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ جو لوگ ایمان لے کر کے آئے، جو اللہ، اس کے رسول، اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں، یوم آخرت پر، تقدیر کی اچھائی برائی پر ایمان لے کر کے آتے ہیں، اور اپنے ایمان کی تصدیق عمل صالح سے کی، نیک عمل کر کے کیا، صرف زبان سے نہیں کہتے کہ ہم ایمان لے کر کے آئے، ایمان لے کر کے۔ آپ کلام پاک کو پڑھیے، اکثر و بیشتر مقامات پر آپ کو آمنو کے ساتھ عملوا الصالحات ملے گا، جڑا ہوا ملے گا بہت سے مقامات پر۔ تو اللہ رب العالمین نے ایمان کے ساتھ عمل صالح کو جوڑا ہے، یعنی اپنے ایمان کا جو یہ دعویٰ کر رہے ہو، اس دعوے کو پروف کرنا پڑے گا عمل کے ذریعے سے۔ اگر آپ کا عمل صالح ہے، آپ کا وہ عمل ہے جو کلام پاک عمل کرنے کے لیے کہہ رہا ہے، اور جس چیز کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ صالح عمل ہے، اور کلام پاک اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز سے روک رہے ہیں اس سے رک جا رہے ہو، تو سمجھو کہ تمہارا ایمان کا دعویٰ صحیح ہے۔ لیکن اگر اپنے ایمان کو عمل صالح سے نہیں جوڑ رہے ہو تو تمہارا سمجھو کہ ایمان کا دعویٰ ہی غلط ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا ساتھ میں کہ جو لوگ ایمان لے کر کے آئے اور جو لوگ عمل صالح کرتے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں، دونوں شرطیں ایک ساتھ رہنی چاہیے۔ تو ایمان والے مرد یا ایمان والی عورتیں جو ایمان کے ساتھ عمل کرتی ہیں، اس میں دونوں شامل ہیں، مرد حضرات بھی اور خواتین حضرات بھی۔ ایمان کے ساتھ عمل صالح کرتے تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے
ہم ان کو ایسے باغات میں داخل کریں گے جن کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور یہ اللہ رب العالمین کا سچا وعدہ ہے۔ اور اللہ رب العالمین سے اچھی گفتگو کس کی ہو سکتی ہے؟ سب سے اچھی گفتگو، سب سے سچی گفتگو اللہ رب العالمین کی گفتگو ہے۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ میں تم سے سچا وعدہ کر رہا ہوں، تم ایمان کے ساتھ عمل صالح کر کے آؤ گے، ہم تمہیں ایسے باغات میں داخل کریں گے جس کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہیں۔ آگے چل کر کے اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ 25 پارے کے اندر، ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا۔ بے شک منافقین جنہوں نے ظاہری طور پر اسلام قبول کیا، باطن میں کفر کو چھپائے رکھا، بے شک منافقین یہ اللہ رب العالمین کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، یہ اللہ رب العالمین کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ یہ اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہے ہیں۔ اب ان کا دھوکہ کیا ہے؟ آگے اللہ رب العالمین فرما رہا ہے ان کے دھوکے کیا ہے۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، ان کے 3 دھوکے ہیں۔ اب سنیے ان کے 3 دھوکے۔ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سستی اور کاہلی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ سستی اور کاہلی ان کے اندر بہت ہوتی ہے، یہ سست ہوتے ہیں، یہ کاہل ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے منافقوں کی نشانی بیان کی، وہ نماز کے لیے بھی کھڑے ہوتے ہیں تو سستی اور کاہلی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ چستی اور پھرتیلا پن ان کے اندر نہیں ہوتا ہے، ان کے اندر کاہلی ہوتی ہے۔ یہ منافقوں کی صفت ہے، اللہ رب العالمین ہم لوگوں کو بچا کر کے رکھے۔ دوسری صفت اللہ رب العالمین کے ان کی بتائی منافقوں کی کیا ہے؟ یراؤن الناس، جب یہ لوگوں کو دکھلاوے کے لیے نماز پڑھتے ہیں، ان کی نمازوں میں بھی ریا ہوتا ہے، یہ دکھلاوے کے لیے کام کرتے ہیں۔ جب دیکھتے ہیں کہ لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں تو ان کی نمازیں بہت اچھی ہو جاتی ہیں، لیکن جب دیکھتے ہیں کہ ہمیں کوئی دیکھ نہیں رہا ہے تو ان کی نمازیں ایک دم جلدی جلدی پڑھ لیتے ہیں، ہمیں کوئی دیکھ ہی نہیں رہا ہے۔ یراؤن الناس، ان کے دلوں کے اندر اخلاص نہیں ہوتا ہے، ان کے دلوں کے اندر خلوص نہیں ہوتا، یہ ریاکاری کے لیے نماز پڑھتے ہیں۔ تیسری چیز اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، یہ اللہ رب العالمین کو برائے نام یاد کرتے ہیں، بہت تھوڑا یاد کرتے ہیں۔ یہ نماز کی حالت میں بھی رہتے ہیں تو ان کا دماغ کہیں کہیں چلتا رہتا ہے، یہ اللہ رب العالمین کو بہت کم یاد کرتے ہیں نماز میں بھی۔ اور یہ نماز کے بعد میں جب نماز ہو جاتی ہے تو بھاگنے میں بھی بہت تیز رہتے ہیں۔ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا کا ایک مطلب یہ کہ نماز ہو جاتی تو بھاگنے میں بھی بہت تیز رہتے ہیں، یہ نہیں کہ تھوڑا ٹھہر کر کے نماز ہو گئی تو اب ذکر و اذکار کر لیں، توبہ استغفار کر لیں، تھوڑا ٹھہر جائے، نہیں، جیسے نماز ختم ہوئی بھاگتے۔ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا۔ تو ہم لوگوں کے سامنے منافقوں کی 3 صفتیں کھل کر کے آئیں۔ ایک صفت، جب یہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو ان کے اندر سستی ہوتی ہے، یاد رکھیے۔ دوسری، یہ دکھلاوے کے لیے نماز پڑھتے ہیں۔ تیسری، یہ اللہ رب العالمین کو بہت تھوڑا یاد کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے یہ صفتیں کیوں کھولی ہیں؟ کیوں کھولی ہیں؟ تاکہ مومن ہوشیار رہے، متنبہ رہے۔ مومنوں کے اندر یہ چیز نہیں آنی چاہیے۔ مومن منافقوں کے ایک دم الٹ ہوتے ہیں۔ منافق وعدہ کرتے ہیں، وعدہ توڑ دیتے ہیں، مومن وعدہ کرتے ہیں تو وعدہ پورا کرتے ہیں۔ منافق عہد و پیمان کرتے ہیں تو عہد و پیمان کو توڑ دیتے ہیں، مومن عہد و پیمان کرتے ہیں تو اس کو نبھاتے ہیں۔ مومنوں کے پاس امانت رکھی جائے تو وہ امانت ادا کرتے ہیں، منافقوں کے پاس امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کر دیتے ہیں، یعنی دونوں ایک الگ الگ ہیں، ایک دم الٹ۔ اب اسی پوائنٹ پر اگر غور کریں تو یہیں سے مومنوں کی صفات بھی آپ کو معلوم ہو جائے گی، اسی آیت کریمہ سے۔ اور پھر وہاں پر پھر مومنوں کی 3 اچھی صفتیں نکھر کر کے آئیں گی اسی آیت کریمہ سے۔ کیسے آئیں گی؟ منافقوں کی صفتیں قاموا کسالا، یہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے، کاہلی کے ساتھ کھڑے ہوتے۔
اب اس کا اپوزٹ کیا آئے گا؟ مومن جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو چستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، پھرتیلے پن کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، یہ اس کا اپوزٹ ہے۔ مومن جب کھڑے ہوتے ہیں نماز کے لیے تو ان کے اندر چستی ہوتی ہے، پھرتیلا پن ہوتا ہے۔ منافقوں کی کیا صفت ہے؟ یراؤن الناس، لوگوں کو دکھلاوے کے لیے نماز پڑھتے ہیں۔ مومن کا معاملہ کیا ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے لیے نماز پڑھتے ہیں، یہ اس کا اپوزٹ ہے، یعنی ان کے اندر خلوص و للہیت ہوتی ہے، خلوص و للہیت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، اللہ رب العالمین کے لیے نماز پڑھتے ہیں، یہ دوسری صفت مومنوں کی۔ اور منافقوں کی بری صفت تیسری کیا تھی ان کے اندر؟ کہ وہ نماز میں بہت کم اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور مومن نماز میں اللہ کو بہت یاد کرتے ہیں۔ نماز میں پڑھتے تو پورے استحضار کے ساتھ پڑھتے، خشوع خضوع کے ساتھ پڑھتے ہیں، اور پھر نماز کے بعد میں بھی وہ بیٹھ کر کے ذکر و اذکار کرتے رہتے۔ تو یہاں پر بھی جو ہے اسی آیت کریمہ سے مومنوں کی 3 صفتیں واضح ہو کر کے آئی۔ تو ہم لوگوں کو مومنوں والی صفات اپنانی چاہیے، منافقوں والی صفات نہیں اپنانی چاہیے۔ ہمیں نماز میں ایسے کوئی اعمال نہیں کرنے چاہیے جس سے صاحب معلوم ہو کہ ہم بہت بوجھل طبیعت سے آئے ہوئے ہیں۔ ہمیں بوجھل طبیعت نہیں دکھانا ہے کسی کو، ہم کام اللہ کے لیے کر رہے ہیں تو ہمارے اندر پھرتیلا پن ہونا چاہیے۔ جب کوئی شخص اللہ کے لیے کوئی کام کرتا ہے تو اس کے اندر سستی و کاہلی نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی ہے۔ ہم چاہے فرض نماز پڑھ رہے ہو چاہے نفلی نماز پڑھ رہے ہو، ہمارے اندر پھرتیلا پن رہنا چاہیے، امام کے ساتھ ساتھ رہنے کی کوشش کرے۔ یہ نہیں کہ امام کے پیچھے پیچھے رہنے کی کوشش کرے اور یہ سوچے تراویح کی نماز میں کہ ابھی امام تو پہلی رکعت میں لمبی رکعت کریں گے، اس کے بعد تھوڑا ادھر ادھر ٹہل لیتے پھر آ کے مل جائیں گے۔ یہ خراب عادت نکال دیجئے، یہ نہیں، یہ خراب عادت ہے۔ مومن لوگ پورے پھرتیلے پن کے ساتھ جو ہے نماز پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد میں اللہ رب العالمین آگے فرماتا ہے، یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا، اے لوگو تمہارے پاس ایک دلیل آ چکی ہے۔ یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک دلیل آ چکی ہے۔ وانزلنا الیکم نورا مبینا، اور ہم نے تمہارے سامنے کھلم کھلا ایک روشنی کو اتارا ہے۔ اب یہ برہان کیا ہے؟ یہ کلام پاک ہے، کلام پاک کی صفت برہان اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ تمہارے پاس دلیل آ چکی ہے، ایسی دلیل آ چکی ہے کہ اس میں ہر چیز واضح ہے، اس میں ہر چیز روشن ہے، یہ اس کی ہر بات قطعی ہے، یعنی اللہ رب العالمین کا ہر حکم نافذ ہو کر کے ہی رہے گا۔ اللہ رب العالمین نے کلام پاک میں ہر ایک چیز کو کھول کھول کر کے بیان کر دیا ہے، اس میں کوئی اغماض اور پوشیدگی نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین نے ہر ایک چیز کو کھول کھول کر کے بیان کیا ہے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اور ہم نے تمہاری طرف روشن دلیل اتاری ہے، روشنی اتاری ہے، نور بولتے ہیں روشنی۔ یہ کلام پاک کے ذریعے سے شرک کی تاریکی ختم ہوتی ہے، کیونکہ کلام پاک روشنی ہے، اس کے ذریعے سے بدعت کی تاریکی ختم ہوتی ہے، اس کے ذریعے سے گناہ کی تاریکی ختم ہوتی ہے۔ کلام پاک کے ذریعے سے معاشرے میں جتنی گندگی چیزیں ہیں سب ختم کرتا ہے کلام پاک۔ کلام پاک کے اندر وہ تاثیر موجود ہے، بشرطے کہ ہم لوگ اس کلام پاک کو پڑھیں، کلام پاک کی آیتوں کو سمجھیں، اس میں غور و فکر و تدبر کریں، تب جا کر کے جو ہے یہ چیزیں ہم جان پائیں گے کہ اللہ رب العالمین ہمیں کس چیز کے کرنے کا حکم دے رہا ہے اور کس چیز سے روک رہا ہے۔ بہرحال ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم لوگ کلام پاک سے اپنے رشتے کو مضبوط کریں، کلام پاک کی تلاوت کریں، کلام پاک کی آیتوں میں غور و فکر و تدبر کریں اور اس کے مطابق ہم لوگ عمل کریں، اور جو چیز ہم جانیں اسے دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم لوگوں کی نیکیوں کو قبول فرما لے، آمین۔ اے اللہ رب العالمین تو ہم لوگوں کی برائیوں کو معاف فرما دے، آمین۔ اے اللہ رب العالمین جب تک تو ہم لوگوں کو اس دنیا میں زندہ رکھنا، ایمان کی حالت میں زندہ رکھنا، اور جب ہم لوگوں کی موت کرنا تو حالت ایمان میں موت کرنا، آمین۔ تقبل یا رب العالمین وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔